اللہ رب العالمین کا کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں یہ احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا، یہ خوشی کا دن میسر کیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم نے اور آپ نے پورے رمضان کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جو حلال تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حلال تھیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف تھا کہ ہم نے ان حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے جا چکا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے اس رمضان المبارک کے پانے کی، اور جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا، عید کی نماز پڑھ لیتے تو یہ دعا کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ میں کہ اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک میں جو خیر کے کام کیے ہیں، جو بھلائی کے کام کیے ہیں، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے، جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس کو قبول کر لے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہم رمضان المبارک میں کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے ہم دعا کریں۔ وہ 6 مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ یہ دعا کرتے تھے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو عبادتیں کی ہیں اللہ تو اس کو قبول کر لے، کیونکہ ہمیں چلنا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہم ہدایت اسی وقت پا سکتے ہیں، ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، معاملہ جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلا یہ ہوا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پائے، رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہمیں اور آپ کو، ہم نے تلاوتیں کی، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے صدقات و خیرات کیے، جیسے ہی ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی ہم عید کی 2 شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہمارے اور آپ کے دلوں میں، ہمارے اور آپ کے دلوں سے ہمارے اور آپ کے ایمان، ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا متزلزل، اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے کہ عید کی نماز والے زور میں وہی 40-50 سال والے ہی دکھتے ہیں، بس باقی سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی اور دوستو غور سے سننا، بہت ہی تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینہ سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی کے روزمرہ طریقے کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ افسوس کہ امت مسلمہ اتنی تکلیف میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے، اتنی تکلیف اس کو ہے، بہت ساری پریشانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان میں لائق ہیں، ہم مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہم نے جو ٹریننگ لی ہے، آپ دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی ٹریننگ لے لیجیے، کوئی چیز آپ سیکھ لیجیے، کوئی کام ہے، مان لیجیے مکینک کا کام ہے، مان لیجیے کیا نام ہے انجینئرنگ کا کام ہے، کوئی چیز آپ نے 1 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال لگا کر کے اس کو سیکھا ہے، آپ نے اس کو حاصل کیا ہے، تو کیا آپ اس کو یوں چھوڑ دیں گے؟ یوں نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ ہم نے اپنا اتنا سارا وقت برباد کیا، اپنا اتنا سارا وقت لگایا ہے، اور جب پھل ملنے کی باری آئی ہے، جب اس کی نعمت ملنے کی باری آئی ہے، اس کی خوشی ملنے کی باری آئی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یہ میرے بھائی اور دوستو یہ معاملہ نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے ایمان والے نہیں ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ توحید ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے ابھی جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے پہلی رکعت میں، اس میں ایک آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو ہے ہم نے کیا ہے
یہ ہم نے جو ابھی رمضان المبارک میں اتنی ساری عبادتوں کو کیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائی ہے اللہ رب العالمین سے، میرے بھائی اور دوستو اس کو ہم اتنے آسانی سے چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہم اس کو جاری رکھیں اور ہماری وہی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ہماری وہی ریاضتیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا وہی خیر و بھلائی کا کام اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہوگا جس پر ہمیشگی ہوگی، جس پر ہمیشگی ہوگی، ہم ہمیشہ کرنے والے ہوں۔ ٹریننگ لے لی اور ٹریننگ کے بعد میں غائب ہو گئے ہم، اتنی محنتیں کی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ملے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو طاق کر دیا ہے، اپنے کاروبار کو ایک مہینہ چھوڑ دیا ہے، اپنے کاروبار کو ایک مہینہ بند کر دیا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے، اور اس کے بعد میں عید کی نماز کے بعد نہیں۔ آج یہ عہد کریں، اس مسجد مدرسہ نور الاسلام کی اس جگہ میں، اس مسجد کے اندر آج یہ عہد کر کے جائیں، اپنے دل سے، اپنے ایمان سے، اپنے دل سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے جو ٹریننگ لی ہے یہ مہینے میں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم نے جو ٹریننگ لی ہے اس ٹریننگ کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ خوشی کا دن، یہ عید ہے۔ دیکھیں عیدیں ہر مذاہب کے اندر ہے، ہر ادیان کے اندر ہے، ہر مسلک مذہب کے اندر، سارے لوگوں کے اندر یہ عید منائی جاتی ہے، یہ خوشی منائی جاتی ہے، لیکن ان کی عید، ان کی خوشی اور ہماری عید اور ہماری خوشی میں زمین و آسمان کا انتر ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ان کی عیدیں لہو و لعب میں ہوتی ہے، ناچ گانے میں ہوتی ہے، عیاشی مکاری میں ہوتی ہیں، لیکن ہماری عید ایسی نہیں ہے۔ ہماری عید جو ہے الفت و محبت کی عید ہے، ہماری عید ایک دوسرے سے ملنے کی عید ہے، ہماری عید غم گساری کی عید ہے۔ یہ ہماری جو یہ عید ہے یہ ہمارے روٹھوں کو منانے کی عید ہے۔ معاملہ دیکھ لیجئے، باپ بیٹے سے روٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے۔ یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ عید، یہ خوشی کا دن یہ نہیں ہے۔ خوشی کا یہ دن ایسا ہے کہ ہمیں تو غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے۔ یہ عید، یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے۔ اپنوں کو چھوڑ دیجئے، ہم نے اپنوں کو، غیروں کو چھوڑیا، ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں جو بدسلوکی کی ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کی جو نافرمانی کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار یہ بددعا کر رہے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور ان کی زندگی میں ان کے ماں باپ، جو بزرگ ماں باپ ہوں، جو بزرگ ماں باپ ہو، وہ ان کو پائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لیں۔ تو ایسے لوگ بدنصیب ہیں۔ ہمارا معاملہ آج ماں باپ کے تعلق سے میں بتا دوں آپ کو، ہم نے اور آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا ہے، سب لوگ دیکھے ہوئے، ہم نے اور آپ نے اپنی اس دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اپنی اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اتنے مگن ہو گئے ہیں، اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمارا بھائی کون ہے، ہمارا پڑوسی کون ہے، ہمارا خونی رشتہ کون سا ہے، ہمارا اسلامی شریعت کا کون سا رشتہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اور آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ یہ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں الفت و محبت کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے گلے ملنا چاہیے۔ کوئی معاملہ اگر ہو گیا ہے، مان لیجئے ہوتا ہے، بنی آدم، ابن آدم کے ساری اولاد خطا کار ہے۔ یہ حدیثیں اور آپ لوگ ہر جمعہ میں تقریباً جو ہر ایک دو مہینہ ہوتا ہے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ابن آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے افضل، سب سے اچھا وہ ہے کون؟ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، جو اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، اپنے زمین نیاز کو خم کرے، اپنے زمین نیاز کو اللہ رب العالمین کے سامنے ٹکائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم سے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے کوئی غلطی، کوئی سزا ہو جاتا ہے، ہم اس کو کرنے کے لیے کتنے جانے اور انجانے میں کتنے ایسے غیر کام کر جاتے ہیں، کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی دوستوں۔ لیکن یہ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے توحید کا، اسلامی شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں اور
یہ جو رمضان مبارک ملا تھا، اس میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اس میں ہم نے جو ریاضتیں کی ہیں، اس میں جو ہم نے خیر و بھلائی کا کام کیا ہے، اس پر ہمارا ہمیشگی ہو. ہم نے صدقہ و خیرات کیا، ہمیشہ کریں. صدقہ و خیرات ہمیشہ کریں میرے بھائی دوستو. ہم نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک تھالی میں 50 لوگوں نے کھانا کھایا ہے، یہ ہمیشہ رکھیں. ہم نے اور آپ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کی دعوت رکھی ہے، یہ ہمیشہ رکھیں. یہ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ چیز ہم ہمیشہ رکھیں. ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کی تاخیراتوں میں جاگا ہے، ہم نے کوشش کی ہے بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے کی. وہ میرے بھائی اور دوستو ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزرنے کے بعد، عید کی نماز کے بعد میں یہ ختم ہو جائے. نہیں، اس کو جاری و ساری رکھیں میرے بھائی اور دوستو. ہمارے اندر کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا گھمنڈ ہے میرے بھائی اور دوستو. اللہ رب العالمین نے یہ سنہرا موقع، یہ عید کو خوشی دے کر کے یہ بتایا ہے میرے آپ کو، یہ سبق دیا ہے میرے آپ کو کہ ہم اپنے اس غرور و گھمنڈ کو، اپنے اس کبریا کو، اپنے اس کبر کو، اپنے اس گھمنڈ کو، اپنے اس غرور کو، چاہے وہ غرور دولت کا ہو، چاہے وہ غرور شہرت کا ہو، چاہے وہ غرور پیسہ کا ہو، چاہے وہ غرور آپ کے پراپرٹی کا ہو، یا وہ آپ کے نسب و خاندان کا ہو میرے بھائی اور دوستو. یہ عید، یہ رمضان مبارک اور یہ عید کی خوشی اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ آپ اس کو اپنے دل سے یہاں سے نکالیں اور اپنے بھائیوں سے کیا نام ہے گلے ملیں، خلفت محبت غم کو جاری کریں. یہ عید کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوست. عید کا مقصد یہ ہے، عید کا مقصد یہ نہیں کہ بس آئے نیا کپڑا پہنے اور 2 رکعت کی نماز پڑھ لی اور نکل گئے. نہیں، یہ عید کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. عید کا مطلب رمضان مبارک کے گزارنے کے بعد میں، رمضان مبارک کی ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں خوشی دی ہے، اس خوشی میں میں خوش ہوں. اس خوشی میں میں اپنے بھائی کو خوش رکھوں، اس خوشی میں میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں، اس خوشی میں میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھوں، اس خوشی میں میں اپنے پڑوسی کو خوش رکھوں، اس خوشی میں ہمارے جتنے ہمارے کیا نام دوست احباب ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو خوش رکھیں. یہ مقصد ہے اس عید کا. تو میرے بھائیو دوستو، ہم عہد کریں آج بیٹھ کر کے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے، اور ہم یہ عہد کریں اب اللہ رب العالمین کے کو کامل یقین مار کر کے، کامل تصور کر کے ہم یہ عہد کر کے جائیں آج کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے جیسے اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، ایسے ہی انشاءاللہ تعالی باقی کے 11 مہینے کے ایام ہم گزاریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے روزے کے مہینے میں جو قیام اللیل کیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اس کو ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کے ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہم اس جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین جو قرض دار ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جو بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں تو واپس سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر. الہ العالمین ہمیں جب تک تو اس دنیا میں رکھ اسلام پر، ایمان پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ